راولپنڈی میں ملا غلام اللہ خان کے مدرسہ تعلیم القرآن میں آتے ہیں۔ درس حدیث کے دوران، اور ظاہراً یہ مسلم کی حدیث ہے اس لیے کہ مسلم یہ حدیث موجود ہے، اور درس حدیث کے دوران مولانا غلام اللہ خان ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ایک حدیث کو چھوڑ جاتے ہیں، پھر اگلی حدیث بیان کرتے ہیں۔ وہ حدیث جو بیان کرتے ہیں وہ مشہور حدیث ہے کہ یا علی اما ترضى ان تكون بمثل ہارون من موسیٰ، اے علی کیا آپ اس پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہارون کو جناب موسیٰ کے ساتھ مشابہت و مثال ہے۔ یہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، اس کو حدیث مماثلت بھی کہتے ہیں۔ تو جناب حافظ صاحب کہتے ہیں کہ جب مولانا غلام اللہ خان نے یہ حدیث کا درس دیا تو پہلی حدیث پڑھی، اس حدیث کو چھوڑ گئے، اور اس حدیث کو چھوڑنے کے بعد اگلی حدیث شروع کی تو میں نے متوجہ کیا، لیکن وہ اس طرف متوجہ نہیں کی انہوں نے۔ میں نے بار بار جب اصرار کیا کہ ایک حدیث چھوڑ کے جا رہے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ گھر پہ آ جانا اور اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ لینا۔ تو حافظ صاحب نقل کرتے ہیں کہ مولانا غلام اللہ خان کا گھر اسی تعلیم القرآن مدرسے کے حصے میں ہی تھا۔ ہم نے دیکھا ہے تعلیم القرآن مدرسہ، اور کافی وسیع جگہ ہے راولپنڈی راجہ بازار میں۔ تو وہ فرماتے ہیں میں گھر گیا تو بڑے پیار سے انہوں نے بٹھایا اور سمجھایا، اور میں نے کہا کہ حدیث کیوں نقل نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اصرار کرتے ہیں یہ حدیث ایمان کو خراب کرتی ہے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ یہ حدیث اگر آپ چھیڑیں گے تو یہ حدیث حقیقت میں ایمان کو خراب کرتی ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ حدیث ایمان کو خراب کرتی ہے تو میں اور چونکا کہ یہ کیا فرما رہے ہیں۔ تو ایک جملہ کہا جو اس کے لیے آپ یہ ضامن دے رہے ہیں، جناب مولانا غلام اللہ خان کہتے ہیں کہ سیف اللہ سوئے ہوئے شیروں کو جگایا نہیں کرتے ورنہ ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث کی تشریح کی ہے بقول حافظ سیف اللہ صاحب کے جناب مولانا غلام اللہ خان۔ جو افراد جانتے ہیں علمی دنیا کو، مولانا غلام اللہ خان اپنا ایک بلند مقام رکھتے تھے، مجھے ابھی اس کی طرف نہیں جانا۔ بہرحال دیوبند میں ایک مرکزی شخصیت، میرے حساب سے شاید نمبر 1 شخصیت دیوبند علماء میں جو موجودہ پاکستان میں تھی۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ سوئے ہوئے شیروں کو جگاتے نہیں ہیں ورنہ ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ تو اب یہیں سے حافظ صاحب نے جب تجسس کیا تو وہ سوئے ہوئے شیر کیا تھے کہ علماء آل محمد کے فضائل کو چھپاتے ہیں، یہ ایک پہلو۔ اور دوسرا یہ کہ جہاں حافظ صاحب دیوبند سے فارغ یعنی اس تعلیم سے فارغ ہو کے مسجد دیوبند میں ٹوبہ ٹیک سنگھ کے علاقے میں پیش نماز ہوتے ہیں، تو جب یہ شیعہ ہوتے ہیں ان کو فارغ کیا گیا، بہت سارے پیش نماز آئے، وہ فارغ ہوتے رہے، آخر میں ایک دفعہ ان کے والد آ گئے مولانا حفیظ اللہ صاحب، اور وہ آ کے انہوں نے وہاں خطبات جمعہ شروع کیے۔ ایک جمعے میں انہوں نے اعلان کیا کہ اگلے جمعے میں اعلان کروں گا اور وجہ بتاؤں گا کہ میرا بیٹا سیف اللہ شیعہ کیوں ہوا تھا۔ لوگ بڑے دور دور سے آئے کہ جناب حافظ صاحب کے والد سے سنیں گے کہ یہ شیعہ کیوں ہوئے، ان کی وجوہات کیا تھیں۔ لوگوں کا جمع غفیر تھا، اور حافظ صاحب کے حوالے سے جو کتاب لکھی ہے وصال حق، اس میں لکھتے ہیں کہ شروع میں تو خوب انہوں نے شیعہ کو لعن طعن کی، اور لعن طعن کے بعد کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہو کہ سیف اللہ نے یہ غلطی کی ہے اور آپ سیف اللہ کو مطعون کرتے ہو۔ آپ سیف اللہ کو مطعون مت کیجئے، بلکہ ان سیاہ ستہ کے اور دوسرے اہل سنت کتابوں کے مصنفین کو، بڑے سخت لفظ ہیں، ان مصنفین کو قبروں سے نکال کے ان کو درے لگائیے کہ جنہوں نے وہ فضائل آل محمد نقل کر دی ہیں جن کو پڑھ کے سیف اللہ جیسے افراد ان فضائل کے قائل ہو جاتے ہیں، ادھر مائل ہو جاتے ہیں۔